دوستو حضرت خواجہ معین الدین لوگوں کے جمع غفیر سے خطاب فرما رہے تھے تو ہر چہرہ الگ الگ رنگ لیے ہوئے تھا۔ اس ہجوم میں عمومی طور پر 4 قسم کے لوگ موجود تھے۔ زیادہ تر تعداد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مریدین، عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کی تھی، جن کے چہروں پر حضرت خواجہ معین الدین کی آمد مبارک سے مسرت نمایاں تھی۔ ان افراد کو مکمل یقین تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین وکالت کے فرائض بحسن بخوبی سر انجام دے کر اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین کا مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے جیت لیں گے اور حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ جھوٹ، بہتان، الزام تراشی اور کردار کشی کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور دشمنان اولیاء کرام کو عبرتناک شکست ملے گی۔ دوستو، اس ہجوم میں چند افراد ایسے بھی تھے جو ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، حتیٰ کہ مجرم سمجھ رہے تھے۔ یہ لوگ معین الدین کی آمد برائے وکالت کو محض وقت کا ضیاع خیال کرتے تھے اور اس بات پر ان کا وثوق تھا کہ حضرت قطب الدین کے حق میں دلائل و ثبوت نہ ہونے کی بنا پر آپ یہ مقدمہ ہار جائیں گے اور اس طرح اولیاء اور خانقاہ کا تقدس پامال ہوگا۔ انہی میں وہ لوگ تھے جو تمام تر سازش کی منصوبہ بندی کرنے والے تھے اور انہیں اپنے اس ناپاک و خطرناک منصوبے کی کامیابی کا مکمل یقین تھا، مگر انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قادر و قدیر، خیبر و علیم اور عادل اور منصف ذات ہے، جو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی عزت و ناموس کا محافظ و امین بھی ہے۔ دوستو، اس مجمع میں تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو ہندو تھے اور وہ اسلام سے سخت دشمنی رکھتے تھے۔ انہیں اسلام کے نام لیواؤں سے خام خواہ کی عداوت تھی۔ وہ تماشائی بنے ہوئے تھے اور وہ اس بات پر خوش تھے کہ مسلمان کسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہیں، اور وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مخالفین کو شہ دے رہے تھے اور انہیں ہر قسم کے تعاون کا یقین دلا رہے تھے۔ ان ہندوؤں کو مکمل یقین تھا کہ حضرت قطب الدین یہ مقدمہ ہار جائیں گے اور یوں مسلمان آپس میں تقسیم کا شکار ہو جائیں گے۔ دوستو، چوتھی قسم کے لوگ وہ تھے جو نہ تو مخالف تھے اور نہ ہی قطب الدین بختیار کاکی کی حمایت کرتے تھے، بلکہ وہ غیر جانبدار تھے۔ وہ نہ تو حضرت قطب الدین کے حق میں بولتے تھے اور نہ ہی وہ آپ کی مخالفت میں کوئی بات کرتے تھے، اور وہ حالات و واقعات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں کہ قدرت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوستو، بہرحال خواجہ معین الدین خطاب کے بعد خانقاہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کے لیے خاص طور پر صاف ستھری اور قدرے بڑی چٹائی بچھائی گئی تھی۔ یہ چٹائی آپ نے لا کر دی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ آپ اسی چٹائی پر تشریف فرما ہوں، مگر آپ نے چٹائی پر بیٹھنے کی بجائے اپنا مسلح منگوایا، جسے فوری طور پر پیش کر دیا گیا، اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے اور ایک طویل دعا مانگی۔ اس دعا میں حجرے میں موجود سبھی افراد نے شرکت کی۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین کافی دیر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتح و نصرت کی التجا و دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام عقیدت مند اور مریدین کو سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے فرمان کے مطابق تمام مسلمانوں نے جو کہ اس مقدمے کی کامرانی کے لیے دعا گو اور آرزو مند تھے، انہوں نے وظیفے کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیا۔ اکثر افراد نے تو تمام رات جاگ کر گزاری اور نوافل و وظائف میں مشغول و مصروف رہے، کیونکہ سلطان شمس الدین تمش کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا کہ مقدمے کی کاروائی اگلے روز ہوگی۔ دوستو، وہ دن بھی آن پہنچا اور اگلے روز نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے بعد تمام افراد دربار شاہی کی جانب روانہ ہو گئے
جہاں قاضی عدالت میں مقدمے کی کارروائی کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور مدعی پر جرح ہونی تھی اور وکیل صفائی حضرت خواجہ معین الدین نے دلائل دینا تھے۔ دوستو ویسے سلطان شمس الدین نے رات گئے حضرت خواجہ معین الدین کو بتا دیا تھا کہ قاضی وقت کے تیور تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی دل ہی دل میں حضرت خواجہ بختیار کاکی سے بغض رکھتا ہے اور اس کا زیادہ تر جھکاؤ اس بناوٹی مظلوم عورت کی طرف ہے جسے سازشیوں نے خاص طور پر تیار کر کے بھیجا تھا۔ مگر حضرت خواجہ معین الدین نے سلطان شمس الدین کو بتا دیا تھا کہ رب رحمان و کریم ہر حال میں ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی، جبکہ تمام مخالفین کے ناپاک عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ اللہ کریم جسے چاہے گا عزت بخشے گا اور وہ جسے چاہے گا رسوا و ذلیل کرے گا۔ دوستو یہ سب رب کریم کے راز ہیں جنہیں وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ہم عاجز بندے صرف اور صرف اس کی مدد کے خواستگار ہیں۔ سلطان شمس الدین شمس نے حضرت خواجہ معین الدین سے فرمایا کہ مجھے اس بات کا تمام عمر رنج و ملال اور دکھ رہے گا کہ میرے دور حکومت میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا۔ بس یہی فکر مجھے شب و روز بے قرار کیے رکھتی ہے کہ کاش یہ میرا دور حکومت کبھی نہ ہوتا۔ دوستو خواجہ معین الدین نے شمس الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شمس الدین اس میں تمہارا کیا قصور ہے، بلکہ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری آمد تک مقدمے کی کارروائی کو ملتوی کیے رکھا۔ اب تم تسلی رکھو، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم قاضی وقت کی فکر نہ کرو، تم تسلی رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑا قاضی آخر کون ہو سکتا ہے؟ رب رحمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ دوستو بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب مدعی، مدعا علیہ اور وکیل صفائی اور قاضی وقت مقدمے کی کارروائی شروع کرنے کے لیے اپنی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے اس قدر ہجوم تھا کہ حد نکاح تک لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ اس روز اکثر لوگ اپنے کاروبار اور کام کاج چھوڑ کر عدالت پہنچے تھے۔ ہر آدمی متجسس تھا، ہر شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، وہ کیفیت جو واضح طور پر اس امر کی گماز تھی کہ کیا معلوم اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ البتہ لوگوں کا ہجوم قلعے کے باہر ہی رکا ہوا تھا اور انہیں دربار شاہی میں داخلے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہاں جگہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دوستو قاضی عدالت نے جیسے ہی کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا تو دربار شاہی میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور پھر چند ہی سیکنڈوں کے بعد ایک سنجیدہ اور متعین اور باوقار آواز نے عدالت کا سکوت توڑا۔ یہ آواز خواجہ معین الدین کی تھی۔ آپ نے قاضی عدالت سے پوچھا کیا مدعی عورت اپنے بچے سمیت عدالت میں موجود ہے؟ تو قاضی عدالت کہنے لگا کہ بالکل وہ عورت آج کی اس عدالت میں اپنے بچے سمیت حاضر ہے۔ دوستو حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا اگر وہ مدعی عورت عدالت میں موجود ہے تو پھر اسے بلا کر سامنے لایا جائے تاکہ ہم وکیل صفائی کی حیثیت سے اس سے چند سوالات پوچھ سکیں۔ قاضی عدالت کی ہدایت پر مدعی عورت کو سامنے لایا گیا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک لمبی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنا منہ نیچے کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر دوستو اس عورت نے یکا یک چلانا شروع کر دیا کہ مجھے انصاف دیا جائے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ظلم کی تلافی کی جائے اور ظالم کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور وہ ظالم کون ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے ساتھ ظلم کرنے والا وہ سامنے بیٹھا قطب الدین ہے جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا۔ یہ میرا غیر شرعی شوہر ہے اور میری گود میں یہ ننھا سا بچہ اسی کا ہے۔ اب اس نے
اپنا وعدہ نبھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ نہ تو مجھے اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے اور نہ اس معصوم بچے کو اپنا بیٹا مانتا ہے۔ میں ایسی مظلوم عورت ہوں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہو گئی ہوں، اور میرا بیٹا ایسا مظلوم ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے، بڑے بڑے خوبصورت اور سہانے خواب دکھائے، اب میرے تمام خواب اس نے چکنا چور کر دیے ہیں اور یہ تمام وعدوں سے مکر گیا ہے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر میں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ اب قسمت میرا ساتھ دے گی، مگر اس آدمی نے میرا سارا مستقبل تباہ و برباد کر دیا ہے اور میرے دامن میں تہمتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرنے والا آدمی ایسی گھٹیا ترین حرکت کرے گا۔ دوستو، وہ لڑکی انتہائی بے باکی کے ساتھ الزام تراشی کی تمام حدیں پھلانگتی جا رہی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا، مگر آپ انتہائی صبر و تحمل اور ضبط سے کام لے رہے تھے، کیونکہ وقت کا یہی تقاضا تھا۔ بالآخر آپ نے اس لڑکی کو ٹوک دیا اور قدرے بلند آواز میں پوچھا، کیا واقعی قطب الدین تمہارا غیر شرعی شوہر ہے؟ تو لڑکی بلا جھجک بولی، مجھے جھوٹ بولنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کوئی لڑکی سرے عام اس طرح اپنی رسوائی برداشت کرے گی کیا؟ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، تبھی تو میں بول رہی ہوں۔ مجھے کسی پر الزام لگا کر آخر کیا ملے گا؟ دوستو، خواجہ معین الدین نے بالآخر قدرے تلخ لہجے میں اس لڑکی سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتی بھی ہو جس کا نام قطب الدین ہے؟ کیا کبھی اس سے تمہاری ملاقات بھی ہوئی ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی، مجھ سے بہتر اس آدمی کو کون جانتا ہوگا جو میرے ننھے بیٹے کا حقیقی باپ ہے۔ میں اس کو اچھی طرح جانتی بھی ہوں اور پہچانتی بھی ہوں، میری اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ وہ لڑکی اس دیدہ دلیری کے ساتھ حضرت قطب الدین پر تہمت لگائی جا رہی تھی کہ ایسی جرت وہاں پر موجود افراد نے پہلے کبھی نہ دیکھی اور نہ کبھی سنی۔ ہر آدمی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوستو، اب خواجہ صاحب نے اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ رب ذوالجلال کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ ذات گمراہ آدمی کو ڈھیل تو ضرور دیتی ہے، مگر جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ تم نے ایک بے گناہ آدمی پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ دشمنان اسلام اور مخالفین علماء کے ہاتھوں میں کھیلنا بند کر دو۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اب بھی وقت ہے کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ مگر یاد رکھو، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو عذاب الہی کا در کھل جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، حق اور سچ بات کرو، جھوٹ، فریب اور بہتان سے کام مت لو۔ اللہ پاک کی ذات رحیم و کریم ہے اور وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ دوستو، اس لڑکی نے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا، میں کس بات سے توبہ کروں؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے۔ میں نے تو ایک ظالم کے ظلم کی داستان بیان کی ہے، میں نے سچ کو واضح کیا ہے، ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ کیا سچ بیان کرنا گناہ ہوتا ہے کیا؟ دوستو، خواجہ صاحب نے اس لڑکی سے مخاطب ہونے کی بجائے اہل عدالت اور دربار شاہی کی طرف توجہ کی اور ان سے بلند لہجے میں فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ حجت تمام ہو چکی، تم گواہ رہنا کہ ہم نے اس لڑکی کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہا، مگر جب تک رب ذوالجلال نہ چاہے کوئی کسی کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لڑکی نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ ظالم تو کسی اور کو کہہ رہی ہے،
हालांकि ये खुद बहुत बड़ी जालिम है और ऐसी जालिम है कि जो अपनी जान पर जुल्म कर रही है। इससे बड़ा बदकिस्मत और बदबख्त कौन होगा। काश इसको इल्म होता कि किसी बेगुनाह और बाकरदार आदमी पर तोहमत लगाना किस कदर बड़ा और संगीन गुनाह है और उसकी क्या सजा है। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने जब उस मुद्दई लड़की को नसीहत करना शुरू की तो काजी अदालत बीच में बोल पड़ा। उसने कहा, अदालत वाज़ो नसीहत के लिए नहीं है और ना ही मुद्दई को इस बात पर कायल करने के लिए है कि वो अपना मुकदमा वापस ले। अदालत का मकसद हकायक मालूम करना है और उन हकायक के मुताबिक सजा या जजा का फैसला करना है। अदालत सबूत मांगती है। अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पास अपनी बेगुनाही का सबूत मौजूद है तो वो अदालत के सामने पेश करें। उनकी खामोशी शक का बाइस है, इसलिए कोई भी आदमी किसी भी लम्हे गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि खानकाहों में बैठने वाले गुनाहों से पाक होते हैं। शैतान उनको भी बहका और वर्गला सकता है। वो भी तो गुनाह के मुर्तकिब हो ही सकते हैं। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और हर लहजा आजमाइश का है। जरूरी नहीं कि हर आदमी उस आजमाइश में पूरा भी उतरे। बेहतर यही होगा कि लड़की को इज़ाबे इलाही से डराने धमकाने की बजाय मुल्ज़म अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करे, क्योंकि ज़ाहरी शवाहद यही है कि लड़की एक बच्चे की माँ है और इसका इसरार दावा है कि उस बच्चे के हकीकी वालिद कुतुबुद्दीन हैं और वो इस लड़की के गैर शरई शोहर भी हैं। अब तमाम जिम्मेदारी मुल्ज़म और वकील सफाई की बनती है कि वो कुतुबुद्दीन को अगर इस दावे से बरी करवाना चाहते हैं तो अदालत में सबूत पेश करें, वरना अदालत अपना फैसला सुनाने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन की इबादत व रियाजत, किरदार की पुख्तगी, रब ताला के दीन की खिदमत, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए शब रोज की मेहनत और लम्हा लम्हा की अवामुन नास में बाकरदार मौजूदगी इसकी बेगुनाही के सबूत नहीं तो और क्या हैं? क्या कभी किसी आदमी ने उनको किसी गलत बात में मुलव्वस पाया है? उनकी जिंदगी तो खुली किताब की तरह है जो अवामन नास की नजरों के सामने है। इन तमाम बातों के बावजूद भी किसी और सबूत की जरूरत बाकी नहीं रहती तो काजी अदालत कहने लगा, यहाँ हुकूकुल्लाह की बात नहीं हो रही। बेशक ख्वाजा कुतुबुद्दीन आबदो ज़ाहद होंगे, मगर ये मामला उनकी और अल्लाह ताला के मबैन है। यहाँ बात हकूकुल इबाद की हो रही है और इस लड़की का दावा हकूकुल इबाद में आता है। लड़की का दावा इसी हवाले से सबूत भी मांगता है और ये सबूत मुल्ज़म को देना पड़ेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने काजी अदालत से फरमाया कि क्या रोज़े महशर महज इबादत व रियाजत, एहकाम इलाही की पाबंदी और सुन्नत रसूल की पासदारी ही सबूत के तौर पर पेश नहीं होंगे? क्या क़यामत वाले दिन हर इंसान का अमल और किरदार ही उसका सबसे बड़ा सबूत नहीं होगा जो उसे कामयाबो कामरान करेगा? जब इस दुनिया में ये तमाम कारगुजारी सबूत के तौर पर काम आएगी तो फिर इस दुनिया में क्यों नहीं? काजी साहब, क्या आप इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के इस नुक्ते पर काजी अदालत अगरचे चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और यूं लगता था जैसे वो लाजवाब हो गया है, मगर उसने अपने हवास बहाल किए और फिर कहने लगा कि कोई आदमी किस कदर मुत्तकी है, किस कदर बाकिरदार है और कितना परहेजगार है, ये सब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हो सकता है कि कोई आदमी ज़ाहरी तौर पर बहुत ज़ाहदो आबिद हो, दिन को रोज़ा रखता हो और रात को नवाफिल भी पढ़ता हो, मगर इस सब के बावजूद उसके तमाम अमाल उसकी नीयतों के बरक्स हों, उसके मन में कुछ और हो और उसके अमल में कुछ और, यानी उसके ज़ाहिर और बातन में फ़र्क हो। इन सब बातों का मियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। जहाँ तक इस दुनिया की अदालत का ताल्लुक है तो ये अदालत मुद्दई के दावे को जुटलाने के लिए इसी तरह के सबूत चाहती है जिस तरह इल्जाम लगाया गया है। आपको इल्जाम गलत साबित करने के लिए इससे मुतल्लिका सबूत ही अदालत को देना पड़ेगा, वरना ये तो एक मिसाल बन जाएगी और कल को कोई भी आदमी अपने ज़ाहरी ज़हदो तकवा को पेश करके गुनाह करने के बाद भी
اپنی بے گناہی ثابت کر دے گا، اس لیے عدالت آپ سے اس مدعی عورت کے الزام کو جھٹلانے کے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ اگر ایسا کوئی ثبوت ہے تو اسے فوری طور پر پیش کر دیں۔ دوستو، خواجہ معین الدین نے کہا، قاضی صاحب، یہاں کی عدالتیں تو شہادتوں پر چلتی ہیں، گواہی پر فیصلے کرتی ہیں۔ جہاں تک شہادتوں اور گواہوں کا تعلق ہے تو پورا ہندوستان اس بات کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ قطب الدین با کردار، متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ قطب الدین کی بے گناہی کی شہادت ہر آدمی دینے کو تیار ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور اس پر محض الزام لگایا گیا ہے جو ان کے مخالفین کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ قاضی عدالت کہنے لگا، مگر یہ تمام گواہ قطب الدین کے مریدین اور عقیدت مند ہیں، جبکہ عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کھوٹے کھرے کی تمیز کھو دیتی ہے۔ ایک عقیدت مند کیسے اس شخص کے خلاف گواہی دے سکتا ہے جسے وہ اپنا پیر و مرشد اور رہبر و رہنما سمجھتا ہے؟ لہذا یہ عدالت کسی پیر و مرشد کے مریدین اور عقیدت مندوں کی گواہی کیسے قبول کر سکتی ہے؟ دوستو، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب، گواہی اور شہادت کے لیے شرائط ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ گواہی دینے والا اپنی بات اور قول کا سچا ہو، دوم کہ وہ رزق حلال کمائے اور رزق حلال کھائے، سوم وہ خوف خدا رکھنے والا ہو، اور چوتھا وہ ایمانت دار ہو اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو۔ تو قاضی کہنے لگا کہ آپ ہی بتائیے، کیا گواہ میں یہی 4 خوبیاں ہونا لازم ہے یا کوئی اور بات بھی؟ اگر گواہ میں یہی 4 خوبیاں لازمی ہیں تو پھر ان خوبیوں کے مالک بے شمار گواہ قطب الدین کی بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیا آپ ان کی گواہی قبول کریں گے؟ تو قاضی عدالت کہنے لگا، میں فقہ کا علم رکھتا ہوں اور گواہ و گواہی کے حوالے سے تمام باتوں کا علم رکھتا ہوں۔ میں بہتر جانتا ہوں کہ کس کی گواہی لینی ہے اور کس کی نہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جس آدمی کی وکالت کر رہے ہیں اس کی بے گناہی کے ٹھوس ثبوت پیش کریں۔ دوستو، خواجہ صاحب کہنے لگے کہ قاضی صاحب، آپ واقعی فقہ کا علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ فقہ کا علم نہ رکھتے اور فقہ کے بہت بڑے عالم نہ ہوتے تو آپ کو قاضی عدالت کی کرسی پر ہرگز نہ بٹھایا جاتا۔ آپ کا قاضی ہونا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ فقہ کے مقتدر عالم ہیں۔ اور قاضی صاحب، آپ نے فقہ کا ذکر تو چھیڑ ہی دیا ہے تو آپ کو یہ ضرور علم ہوگا کہ مدعی عورت پر لازم ہے کہ وہ خود کو مدعا علیہ کی غیر شرعی بیوی ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرے۔ محض دعویٰ کرنے اور الزام عائد کرنے سے دعوے کی سچائی قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتی۔ قاضی صاحب، جب عدالت مدعا علیہ کے انکار کو تسلیم نہیں کرتی تو مدعی کے اقرار کو کس طرح تسلیم کیا جا رہا ہے؟ دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلاف ناپاک سازش کرنے والوں نے پوری ذہانت اور مہارت استعمال کر کے ایک منصوبہ تیار کیا تھا اور اپنی طرف سے اس منصوبے میں کوئی خامی یا سکم نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ قاضی عدالت کے علم میں تھا کہ مدعی عورت کے دعوے کے حق میں 4 گواہ تیار کیے جا چکے ہیں۔ لہذا قاضی وقت نے حضرت خواجہ معین الدین کے نقطہ اعتراض پر فوراً کہا، مدعی عورت کے دعوے کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے 4 گواہ عدالت کے احاطے میں موجود ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، پھر ان کو فوراً عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس گنونے کھیل میں اور کون لوگ شریک ہیں۔ قاضی عدالت کے فرمان پر مدعی عورت کے 4 گواہوں کو بلایا گیا تو تھوڑی ہی دیر میں 4 آدمی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے سامنے پہنچ گئے اور آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان 4 افراد سے مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی کہ آخر تم کس بنیاد پر یہ گواہی دینے آئے ہو کہ مدعی عورت قطب الدین کی غیر شرعی بیوی ہے اور یہ بچہ جو کہ اس مدعی عورت کی گود میں ہے وہ قطب الدین کی غیر شرعی اولاد ہے؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ کیا تم ان من گھڑت واقعات کے عینی شاہد ہو؟ اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی حقیقت پسندی ہے اور عذاب الہی کا خوف ہے تو سچ سچ بتا دو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ
اور گرفت بہت سخت ہے، بولو اور سچ سچ بولو۔ دوستو پھر تمام حاضرین عدالت اور دربار نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ چاروں گواہ ایسے کانپ رہے تھے جیسے ان کے جسم و جان پر کوئی انہونی اور اندیکھی بجلی آ گری ہو۔ وہ بالکل ساکت زبان ہو گئے تھے، مکمل طور پر خاموش تھے اور ایسے خاموش تھے جیسے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ اس صورتحال میں خواجہ صاحب نے گرجدار آواز میں کہا کہ بولتے کیوں نہیں، بولو اور بتاؤ کہ اس مدعی عورت کا با کردار اور پاکیزہ اصاف مدعا علیہ کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ تم یہی گواہی دینے آئے تھے تو پھر گواہی کیوں نہیں دیتے؟ دوستو قاضی عدالت نے بھی ان سے یہی بات کہی کہ فوری طور پر گواہی دو اور عدالت کا وقت ضائع نہ کرو، گواہی دو تاکہ عدالت کسی فیصلے پر پہنچ سکے۔ تم تو گواہی دینے آئے تھے، اب خاموش کیوں ہو؟ اگر کوئی خدشہ یا خوف ہے تو بتاؤ، عدالت تمہیں مکمل تحفظ فراہم کرے گی اور بلا خوف و خطر جو بھی حقیقت ہے اسے بیان کر ڈالو۔ دوستو خواجہ صاحب اور قاضی عدالت نے تین بار ان گواہوں کو بولنے کے لیے کہا، بلکہ قاضی عدالت تو انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا، مگر گواہ مسلسل اور مکمل خاموش رہے۔ انہوں نے لب نہیں ہلائے، وہ ایسے کھڑے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں، یعنی گونگے بہرے ہو گئے ہوں۔ اس پر مدعی عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور وہ گواہوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ ایک مظلوم اور بے آسرا لڑکی کا ساتھ دو۔ پہلے تو تم نے بڑے بلند و بانگ دعوے اور وعدے کیے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عدالت کو بتاؤ کہ اس مظلوم بچے کا غیر شرعی باپ کون ہے، اور عدالت کو بتاؤ کہ مجھ مظلوم اور بے سہارا لڑکی کا غیر شرعی شوہر کون ہے۔ تم تو سب کچھ جانتے ہو، تمام حالات و واقعات سے شناسا ہو، پھر آخر کیوں چپ ہو؟ بولو کہ ایک مظلوم لڑکی اور ایک مظلوم بچے کو انصاف مل سکے۔ دوستو پھر سلطان شمس الدین نے ان گواہوں سے کہا، تم لوگ گواہی دینے کے لیے بڑی تیزی اور جرأت سے آگے آئے تھے، مگر آتے ہی تمہاری زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ جو کچھ بولنا ہو بے دھڑک بولو، بے خطر بولو، بے خوف ہو کر بولو۔ اگر تم نے بولنا ہی نہیں تھا تو پھر گواہی کے لیے کیوں حاضر ہوئے؟ دوستو سلطان شمس الدین کی اس بات پر مدعی عورت زور زور سے رو کر کہنے لگی کہ سلطان معظم، یہ محض آپ کے خوف سے خاموش ہیں۔ پہلے یہ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے اور کہتے تھے کہ سب کچھ صاف صاف بتا دیں گے، اب یہ لوگ ساکت و جامد ہو گئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ یہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ آپ مدعا علیہ قطب الدین بختیار کاکی کی کس قدر عزت کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد کے خلاف بول کر کون اپنی جان گوائے گا؟ اگر قاضی عدالت تنہائی میں ان سے بیان لیں تو یہ قاضی عدالت کو سب کچھ بتا ڈالیں گے۔ دوستو مدعی عورت کی اس تجویز پر قاضی عدالت نے اتفاق کیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ تنہائی میں مجھے اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور عدالت انہیں اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے۔ دوستو سلطان شمس الدین نے کہا کہ سچائی اور خوف دو متضاد چیزیں ہیں، انہیں ہمہ قسم کے تحفظ اور ایمان کی ہم مکمل ضمانت دیتے ہیں۔ انہیں مجھ سے خوف نہیں بلکہ خوف خدا ہے، عذاب الہی کا خوف ہے۔ ان کی زبانیں میری وجہ سے گنگ نہیں ہوئیں بلکہ قدرت الہی نے ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں، اور جب کہ تمام مقدمے کی کاروائی سر دربار ہو رہی ہے اور ایک آدمی پر سر عام الزام لگایا گیا ہے تو گواہیاں بھی سر دربار اور سر عام ہوں گی۔ اس میں گواہوں اور قاضی عدالت کا تنہائی میں ملنا شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے اور مقدمے کی صداقت کو الجھا کے رکھ سکتا ہے۔ گواہوں کو جو کچھ کہنا ہے سب کے سامنے کہیں، جس طرح مدعی عدالت نے سب کے سامنے الزام لگایا ہے، اور جب مدعی عورت کو ہم نے کچھ نہیں کہا اور اس کے ہر دعوے کو صبر و تحمل سے سنا ہے تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ گواہوں کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ اور اگر یہ چاروں گواہ
झूठे साबित हुए तो इन्हें भी करार वाकई सजा मिलेगी। दोस्तों, और फिर हुज्जत तमाम करने के लिए काज़ी अदालत, वकील सफाई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन और सुल्तान शमसुद्दीन ने बारी बारी एक दफा फिर गवाहों से गवाही के लिए कहा, मगर वो पहले की तरह खामोश बुत बने रहे। उनके जिस्म का रवां रवां लर्ज रहा था और उनके होठ हिलते थे, मगर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। और फिर काज़ी अदालत की तरफ से उन्हें आखिरी मौका दिया गया, मगर वो फिर भी खामोश ही रहे। दोस्तों, अब की बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने हाजरीन अदालत से मुखातब होकर फरमाया कि मोअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाजरीन कराम, आप सब सुबह से अदालत की कार्रवाई मुलाहजा कर रहे हैं। हर चीज खुली किताब की तरह आपके सामने है। मुद्दई औरत के इल्जामात आपने सुन लिए हैं। काज़ी अदालत से मेरी गुफ्तगू और वकील सफाई की हैसियत से मेरी कारगुजारी भी देख ली है। रब कायनात बहुत बड़ी जात है। अल्लाह पाक की जात पाक, रहीमो करीम भी है और अलीमो खबीर भी है। वो जाते पाक दिलों के भेद जानती है। अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहे इज्जत दें और जिसे चाहें जिल्लत दें। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमेशा अपने नाम लेवाओं और पारसाओं की मदद की है। रब्बुल आलमीन ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुखालफिन को रुसवा किया और उनकी इज्जतो असमत की गवाही दी। रब करीम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी को भी सब पर अयां किया और उन पर लगाया गया इल्जाम खुद इल्जाम लगाने वालों ने गलत तस्लीम किया। अल्लाह अकबर ने हजरत बीबी मरियम की पाकदामनी की गवाही उनकी गोद में मौजूद इंतहाई कम उम्र ऐसे बच्चे से दिलवाई जो अभी बोलने की उम्र को भी नहीं पहुंचा था। ये सब रब्बे रहमानो करीम के करिश्मे हैं। आजमाइश सिर्फ सब्र की होती है। जिसने आजमाइश के लम्हात में सब्र से काम लिया और रब ताला ने उसे जरूर सरखरू फरमाया। आप लोगों ने देखा कि इस आजमाइश में कुतुबुद्दीन ने जिस कदर बेमिसाल सब्र का मुजाहरा किया वो काबिल तकलीद है। इस कदर गनाउने इल्जाम के बावजूद कुतुबुद्दीन बिल्कुल खामोश रहे और अब इस सब्र का फल इन्हें मिलने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला की मदद और इयानत के लम्हात करीब आते जा रहे हैं। जल्द ही आप लोगों पर सब कुछ अया हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने काज़ी अदालत से कहा, क्या अदालत मुद्दई औरत की गोद में मौजूद बच्चे की गवाही कबूल कर लेगी? तो काज़ी अदालत ने कहा कि ये बच्चा तो इस कदर कम उम्र है कि कुछ बोल ही नहीं सकता, ये क्या गवाही देगा? तो ख्वाजा साहब कहने लगे कि ये बच्चा कम उम्र जरूर है, मगर रब ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में कम उम्र बच्चे को ज़बान दे दी थी, तो क्या इस बच्चे को जुबान नहीं मिल सकती? काजी साहब, क्या आप अल्लाह ताला के कादिर कदीर होने पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते? तो काजी अदालत कहने लगा कि मैं रब ताला के कादिर कदीर होने पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि काजी साहब, अगर आप अल्लाह पाक के मुकम्मल कादिर होने पर यकीन रखते हैं तो फिर अपनी कुर्सी से उठिए और इस मुद्दई औरत के पास जाकर इससे कहिए कि वो अपनी गोद में मौजूद बच्चे के मुंह से कपड़ा उठाए। इसके बाद आप इस बच्चे से पूछ लीजिए कि इसका बाप कौन है। वो कमसन बच्चा आपको बता देगा कि उसका बाप कौन है। और यूं आज के इस मुकदमे का फैसला एक कम उम्र बच्चे की गवाही से ही हो जाएगा। दोस्तों, काजी अदालत पहले तो कदरे हिचकिचाया, मगर सुल्तान शमसुद्दीन ने जब कहा कि काजी साहब कानून के तकाजे पूरे करें और वकील सफाई ने जो गवाह पेश किया है आप उससे सवाल करके उसका जवाब लीजिए और उसके मुताबिक मुकदमे का फैसला कर दें। आप खुद तो वकील सफाई से ठोस सबूत तलब कर रहे थे, अब उन्होंने सबूत दिया है तो देर मत करें ताकि सच और झूठ जाहिर हो जाए। दोस्तों, इस दौरान हाज़रीन महफिल दम बखुद रह गए। मुखालफिन यही सोच रहे थे कि इस कदर कामसिन और कम उम्र बच्चा जो अभी बोलने के काबिल भी नहीं हुआ किस तरह काजी के सवाल पर अपने बाप का नाम बताएगा। मगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के मुरीदैन और अकीदतमंदों को मुकम्मल यकीन था कि बच्चा जरूर बोलेगा
اور اپنے باپ کا نام بتا کر قطب الدین بختیار کاکی کی بے گناہی کا ثبوت دے گا۔ اور احاطہ عدالت میں موجود ہندو سوچ رہے تھے کہ ہم نے کئی قسم کے جادو ٹونے دیکھے ہیں، مگر ایسا جادو نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اور بات ہے۔ اور وہ ہندو جو ابھی تک اسی کشمکش میں تھے کہ مسلمان ہو جائیں یا نہیں، تو انہوں نے سوچ لیا تھا اگر آج یہ بچہ بول پڑا تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیں گے۔ دوستو، قاضی عدالت اپنی کرسی سے اٹھا اور مدعی عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ بچے کے منہ سے کپڑا ہٹا دو، تو مدعی عورت نے فوری طور پر کپڑا ہٹا دیا۔ اب قاضی عدالت نے بچے سے ابھی سوال ہی نہیں کیا تھا کہ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بہرحال قاضی نے روتے ہوئے بچے سے سوال کیا کہ اے بچے، اپنے باپ کا نام بتاؤ، مگر بچے نے اپنے والد کا نام بتانے کی بجائے اور تیزی کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ دوستو، قاضی عدالت نے 3 بار سوال دہرایا، مگر بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ روتا ہی رہا۔ اس ساری صورتحال سے قطب الدین بختیار کاکی کے مخالفین کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو قاضی عدالت نے بھی کہا، بھلا اس قدر کمسن بچہ جس کی عمر 2 ماہ سے بھی کم ہے کس طرح بول سکتا ہے؟ وہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اس عمر کا بچہ تو صرف رو ہی سکتا ہے، بول نہیں سکتا۔ اس لیے آپ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں اور ٹھوس ثبوت فراہم کریں۔ دوستو، قاضی عدالت نے بالآخر اپنے دل کی بات زبان پر ظاہر کر دی، مگر وکیل صفائی حضرت خواجہ معین الدین انتہائی پر امید تھے۔ آپ نے اسی لمحے آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ رب تعالیٰ، آج تیرا عاجز بندہ تیری آنت کا طلبگار ہے، اس کی عزت اور وقت تیرے ہاتھ میں ہے، اسے اپنی رحمت و مغفرت سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین خرامہ چلتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بچے کے قریب پہنچے، تو آپ نے بچے کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا کہ بچے چپ ہو جاؤ۔ دوستو، خواجہ معین الدین کے کہنے پر مدعی عورت کی گود میں روتا ہوا بچہ ایسے چپ ہو گیا جیسے کبھی رویا ہی نہیں تھا، بلکہ قریب کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون اور طمانینت تھی۔ خواجہ صاحب نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمانے لگے کہ اے رب العالمین، تو علیم و خبیر ہے، دنیا کا ہر راز تجھ پر عیاں ہے۔ آج اپنے ایک نام لیوا کی اس راز کو ان تمام لوگوں کے سامنے فاش کر دے کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اور اسی بچے کو قطب الدین کی بے گناہی کا گواہ بنا دے۔ اور دوستو، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ مدعی عورت کی گود میں لیٹے بچے کو قوت گویائی خدائی قدرت سے عطا ہو گئی۔ اس نے باریک مگر قابل سماعت آواز میں واضح طور پر کہا، السلام علیکم یا حضرت۔ خواجہ معین الدین نے بچے کو سلام کا جواب دیا اور کہا، بچے، یہاں پر موجود لوگوں کو اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ دوستو، بچے نے کسی توقف کے بغیر قدرے اونچی آواز میں کہا کہ یا حضرت، میرا باپ سلطان شمس الدین تمش کے دربار کا ایک معزز اور معتبر سردار ہے، اور اس کا نام یہ ہے۔ بچے نے جیسے ہی اپنے باپ کا نام لیا تو دربار میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ ہر آدمی حیران و پریشان ہو گیا۔ حق اور سچ سامنے آ چکا تھا، سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ دشمنان اولیاء کرام کی سازش مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ ان کے منصوبوں کے پہاڑ پاش پاش ہو چکے تھے۔ ہر آدمی حیران تھا اور رب قادر و قدیر کی قدرت پر اش اش کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے عقیدت مندوں کی زبانوں پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد جاری تھا، جبکہ مخالفین شرم کے مارے پانی پانی ہو رہے تھے۔ دوستو، قدرت الہی کے اس فیصلے نے بے شمار افراد کے دل و دماغ روشن کر دیے۔ وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہیں وہیں کھڑے کھڑے کلمہ شہادت پڑھایا گیا، اور بعد ازاں محفل برخاست ہونے کے بعد باقاعدہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین اور حضرت خواجہ معین الدین کے ہاں ان لوگوں نے حاضری دی اور ان کے دستے حق پر بیعت کر لی۔ دوستو، جن لوگوں کے ایمان اس واقعے سے متزلزل ہو گئے تھے، ان کے ایمان مزید مضبوط ہو گئے اور شیطانی وسوسوں سے انہیں نجات مل گئی۔ دوستو، مخالفین نے مخالفت ترک کر کے حضرت خواجہ قطب الدین کے پاس الگ سے ہو کر معذرت اور معافی طلب کی، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے
انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اس عدالت میں سب سے بری حالت اس مدعی عورت کی تھی۔ جیسے ہی اس کی گود میں بچے نے اپنے باپ کا صحیح نام بتایا تو وہ چکرا کر یوں نیچے گری کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت یہ کچھ کرنے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیں اور پاگلوں کی طرح کبھی وہ رونے لگتی تو کبھی ہنسنے لگتی۔ قاضی عدالت نے جب اس عورت کی یہ حالت دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے دربار سے باہر لے جاؤ اور اسے زندان خانے میں ڈال دو۔ دوستو، شاہی کرندوں نے حکم کی تعمیل کی اور اس مدعی عورت کو پکڑ کر زندان خانے میں ڈال دیا گیا اور کڑی سے کڑی سزا دی گئی۔